السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور ہر قسم کی عبادتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق ہیں۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ میں رہنے والی خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو عصر کے بعد کچھ دینی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ کچھ باتیں سنیں گے مختصر۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہفتہ میں ہم نے شرک کے تعلق سے سنا تھا کہ شرک کے کئی قسمیں ہیں۔ دو قسم ہے، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک، اور چھوٹا شرک بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سنا ہے۔ دراصل ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب التوحید، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو سعودی عربیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ابھی فی الوقت زندہ ہیں۔ سعودیہ عربیہ کے فتاوی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، انشاءاللہ آج جو ہم لوگ بات سنیں گے بہت اہم بات ہوگی۔ ان باتوں کو سن کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی سنتے ہیں کفر، نفاق اور جہالت، فسق، یہ سب سنتے ہیں، بہت بچپن سے سن رہے ہیں کفر۔ لیکن کفر ہوتا کیا ہے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے، اور کفر کی کتنی قسمیں ہیں یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نفاق، کہتے ہیں نا کہ آدمی منافق ہے، تو یہ نفاق ہے کیا چیز، نفاق کس کو کہتے ہیں اور کتنی قسم کا ہوتا ہے، یہ سب جان کر کے ہم کو یہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان چیزوں کو واضح نہ کیا جائے تو پھر بندہ بچ بھی نہیں سکے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، اور ایک بار نہیں، کئی بار انشاءاللہ وضاحت کرتے رہیں گے، اور تاکہ ہمارے بھائی لوگ اور ہماری ماں بہنیں ان سے بچے رہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم سب گناہوں سے، اور ان گناہوں سے خاص طور پر جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ان سے بچنے کے لیے یہ سب ہم لوگ انشاءاللہ بات سنیں گے، اور دل میں وہی ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں کو سن کر کے سمجھنے کی توفیق دے، اخلاص حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو دیکھیے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ کفر کہتے کس کو ہیں لغت میں، ڈکشنری میں عربی زبان میں کفر کہتے ہیں ڈھانکنے کو، ڈھانکنا، چھپا دینا۔ کفر کا معنی ڈھانکنا اور چھپا دینا، یہ لغت میں معنی ہے۔ اور اسلام کی جو شریعت ہے، شریعت کے اندر کفر کہتے ہیں یہ ایمان کے الٹا چیز کو، ایمان کے بالکل الٹا ہے۔ کفر ایمان کے الٹا ہے۔
شیخ فرماتے ہیں کہ شریعت میں کفر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کو کفر کہا جاتا ہے۔ اور ایمان یاد رکھیے 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ 3 چیزوں کو ملا کر کے ایمان بنتا ہے۔ کیسے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور پھر عمل سے اس کو ظاہر کرنا۔ یہ تینوں چیزوں کو ملا کر کے ایمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ہم نے ایمان رکھا ہے تو دل سے اور زبان سے اقرار بھی کیا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حکم دیتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیز کو ملا کر کے ایمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لایا ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے جو راستہ بتلایا ہے اس پر چلتے ہیں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کو کفر کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کسی نے نہیں لایا، کفر کیا؟ وہ بندہ کافر ہے، چاہے اللہ کا انکار جھٹلاتا ہے یا نہیں جھٹلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو جھوٹا بھی نہیں بولتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا بھی نہیں ہے، لیکن ایمان نہیں لایا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا غیر مسلم اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہتے، سچا سمجھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ بہت سارے غیر مسلم قرآن مجید پڑھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور بہت سارے عیسائی اور یہودی تو قرآن مجید کی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ چیز بیان ہے تو کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ قرآن مجید میں جو جگہیں بیان ہیں وہ سب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بلکہ معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اور بہت بہترین سے گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھاتے ہیں تاکہ اس کا الٹا کر سکے۔ تو وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں ڈکشنری میں کفر کہتے ہیں ڈھانکنے کو اور چھپانے کو، اور شریعت میں کفر ایمان کے الٹا ہے، ایمان کے الٹا ہے۔ شریعت میں کفر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کو۔ اللہ اور اس کے رسول پر کسی نے ایمان نہیں لایا تو وہ کتنا اچھا رہتا ہے، کتنا اچھا پہنتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں، کافر ہے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے یا نہ جھٹلاتا ہے، جھٹلاتا ہے یا نہ جھٹلاتا ہے، اگر بلکہ شک کرتا ہے اور پھر کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، اور اپنے ایسے خواہش کی پیروی کر رہا ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ کفر میں داخل ہے، کفر میں داخل ہے۔ ہاں، جو بندہ جھٹلا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، وہ بڑا کفر کرتا ہے، وہ بہت کفر میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ اور جو حسد کرتا ہے، رسول پر یقین نہیں کرتا اور تصدیق نہیں کرتا اور پھر ایمان بھی نہیں لاتا، اس کا کفر اور بڑھا ہوا ہے۔ لیکن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی سمجھتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، وہ بھی کافر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا یہ کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا کفر ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ ایمان 3 چیزوں کو ملا کر کے بنتا ہے، ایمان 3 چیزوں کو ملا کر کے بنتا ہے۔
دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے، اور اسی کے الٹا کو کفر کہتے ہیں، اسی کے الٹا کو کفر کہتے ہیں۔ ان باتوں کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کو سچا کہہ رہا ہے، حسد نہیں کر رہا ہے، شک نہیں کر رہا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لایا، تو ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کافر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ کافر ہی ہے، ایمان نہیں لایا تو کافر ہے۔ اچھا، کفر کی دو قسم ہے، کفر کی دو قسم ہے، ایک کفر اکبر اور دوسرا کفر اصغر۔ کفر اکبر اور دوسرا کفر اصغر۔ کفر اکبر جو ہوتا ہے بڑا کفر، اس سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس طریقے سے شرک اکبر سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے کفر اکبر سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیے، شرک اور کفر میں باریک فرق ہے، شرک اور کفر میں باریک فرق ہے۔ ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت بولے تو ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے نماز، روزے، قربانی، ڈرنا، امید رکھنا، یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ ڈرنا بھی عبادت ہے، امید رکھنا بھی عبادت ہے، توکل دل کی عبادت ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یہ عبادت ہے، جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ ایک بندہ اللہ پر ایمان رکھ کر کے یہ سب کام دوسرے کے لیے کر رہا ہے، دوسرے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفر بولے تو ایک آدمی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، ایک آدمی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک آدمی جب شرک کر لیتا ہے تو خود بخود پھر کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو کافر اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور کفر کرتا ہے، اور مشرک اللہ پر ایمان رکھ کر کے شرک کرتا ہے۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، لیکن یاد رکھیے کفر اکبر اور کفر اکبر اور شرک اکبر دونوں کا ٹھکانہ اگر اسی حالت پر جو مر گیا، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفر اکبر کر کے اسی حالت پر مر گیا، ایمان نہیں لایا، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کفر اکبر جو بڑا کفر ہے، وہ کفر ہے جس سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، کفر اکبر کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے، تبھی ہم لوگ بچ پائیں گے۔ یاد رکھیے، کفر اکبر کے 5 قسمیں ہیں، کفر اکبر کے 5 قسمیں ہیں، اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آدمی کفر اکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کر رکھنا، ہمیں ان چیزوں سے بچا کر رکھنا، اور صحیح ایمان پر ہم کو مرنے کی توفیق دینا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کفر التکذیب۔ کفر التکذیب بولے تو اس کو موٹے الفاظ میں جانیے، جھٹلانے کا کفر۔ ایک آدمی جھٹلا کر کفر کر سکتا ہے، ایک آدمی جھٹلا کر کے کفر کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ العنکبوت میں، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 پر 8 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ دیکھیے بات کیا ہے
کفر اکبر کا پہلا قسم کیا ہے؟ کفر التکذیب، کفر التکذیب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں کیا کہا؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ تفسیر مختصر ہے، تفسیر حسن البیان کھول کر کے دیکھیے، اس میں آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی، اور تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر سعدی اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں اور وضاحت ملے گی۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ دعویٰ کرے، یا تو یہ دعویٰ کرے کہ وہ چیز میں بھی کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرے کہ وہ کتاب میں بھی اتار سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اتارا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ او کذب بالحق لما جاءہ، یا حق اس کے پاس آ گیا اور اس حق کو انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ حق اس کے پاس آ گیا اور حق کو جھٹلا دیا۔ حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ تو جو آدمی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حق آ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن مجید اتر گیا، اور اس قرآن مجید کی تکذیب کر دیا، اس حق کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے کافروں کے لیے کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جھٹلانے والے کو کافر کہا، جھٹلانے والے کو کافر کہا۔ حق اللہ رب العالمین کے طرف سے کسی کے پاس حق آ گیا، اس حق کو کسی نے جھٹلا دیا، اس حق کو کسی نے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو اس سے اس آیت کریمہ سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جو بڑا کفر ہے، بڑا کفر ہے، ان میں سے ایک قسم جھٹلانا بھی ہے، ایک قسم جھٹلانا بھی ہے۔ کوئی نہیں جھٹلا کر کے بھی کافر ہو سکتا ہے، کوئی جھٹلا کر کے نہیں جھٹلا رہا پھر بھی کافر ہو سکتا ہے، لیکن جھٹلایا تو بڑا کفر میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے یا حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، سچا نہیں سمجھتا، وہ آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بات آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، لیکن اس کو سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس دوسرا قرآن ہے کیا۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں ان کے پاس دوسرا قرآن ہے، دوسرا پرنٹ سے چھپا ہوا قرآن ہے، یا ان کے پاس دوسری حدیث کی کتاب ہوگی، ایسے لوگ سمجھتے ہیں، صحیح بات کو جھٹلا دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں۔ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک بات ہے، ایسا بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کفر اکبر کا پہلا قسم ہے۔ دوسرا قسم کہتے ہیں کفر الاباء والاستکبار، کفر الاباء والاستکبار مع التصدیق۔ دیکھیے کفر الاباء والاستکبار مع التصدیق، اس کو موٹے الفاظ میں سنیں کہ انکار کرنے اور تکبر کرنے کا کفر، انکار اور تکبر کرنے کا کفر، پہلے جھٹلانے کا، اب کیا ہے دوسرا کہ انکار اور تکبر کرنے کا کفر، تکبر کرنے کا کفر۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ سچ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی تکبر کر رہا ہے اور نہیں مان رہا ہے۔ اللہ کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کر رہا ہے؟ ایک تو انکار کر دے رہا صاف طور پر، ایک آدمی ہے کہ اس کو سچ سمجھ کر کے بھی تکبر کر رہا ہے اور نہیں مان رہا ہے، یہ بھی بہت خطرناک گمراہی میں، کفر میں پڑا ہوا ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا۔ تو یہ کفر ابا یعنی انکار اور تکبر کرنے کے کفر کی دلیل سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30/4 میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30/4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ دیکھیے ابا واستکبرا، اسی کو کہتے ہیں کیا؟ کفر ابا اور استکبار۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کفر کی قسمیں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ابا، انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ واستکبرا، اور تکبر کیا، تکبر کیا، بڑا اپنے آپ کو جان لیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کیوں کافر میں سے ہو گیا؟ اللہ نے وجہ بیان کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ انکار اور تکبر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا نا سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، اس حکم کو نہیں مانا۔ فرشتوں نے مان لیا، فرشتوں نے مان لیا، اور ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اسی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اسی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ کفر کی ایک قسم کفر ابا اور استکبار ہے، یعنی انکار کرنا اور غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اس کو ایمان اس پر لانا چاہیے، اور اس کی سچائی کو مان لینا چاہیے اور تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن جو آدمی اس کو انکار کر دیتا ہے یا تو تکبر سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے تکبر اور انکار کرنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں میں سے ہو گیا، اور پھر اس کو اللہ رب العالمین نے جہنمی بتلایا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کی پوری ذریت بھی جہنم میں جائے گی جو اس کی باتوں میں چلے آتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے انکار کرنا، اور یاد رکھیے صرف زبان ہی سے انکار نہیں ہوتا ہے، صرف زبان ہی سے انکار نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے انکار دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا ہے، اسی وجہ سے آپ گونگا بھی کافر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ زبان سے تو بول نہیں پا رہے ہیں وہ، لیکن بہت سارے کافر گونگے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا گونگے ہونے کی وجہ سے ان کو کہیں گے کہ مسلمان ہیں؟ نہیں، گونگا ہے، سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے، زبان سے تو انکار نہیں کر رہا ہے لیکن دل سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے صرف زبان سے ہی انکار نہیں ہوتا، عمل سے بھی انکار ہوتا ہے۔ ایک بندے کے پاس دلیل آ جاتی ہے، اللہ کی آیت آ جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے، پھر بھی اس کو جوں تک نہیں رینگتا، وہ دھیان نہیں دیتا، اور اسی حالت میں وہ زندگی پار کر کے قبول نہیں کرتا ہے، اور بغیر عمل کر مر جاتا ہے، بغیر عمل کے مر جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے لیکن عمل سے انکار کر دے رہا ہے، عمل سے انکار کر دے رہا ہے۔ کوئی عذر شرعی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی عذر شرعی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بیمار بھی نہیں ہے کہ اس کو نہیں کر پائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بھی انکار کے درجے میں آ جاتا ہے، انکار کے درجے میں آ جاتا ہے۔ کوئی آدمی عمل تو کرتے ہیں لیکن دل ان کا قبول نہیں کرتا ہے، دل ان کا قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے منافق لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے تھے،
سچ نہیں سمجھتے تھے، انکار کر دیتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے انکار کے درجے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ان سب چیزوں سے ہم کو بچا لے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کفر الشک، شک کا کفر، شک کا کفر، اور کہتے ہیں ہوا کفر الظن، وہ ظن کا کفر ہوتا ہے۔ شک، ظن، غلط بدگمانی، بدگمانی، شک آ گیا۔ یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے۔ جس کو یقین نہیں ہے، کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شک آ گیا، اس کو شک آ گیا۔ وہ کتنوں نماز پڑھے، کتنوں روزہ رکھے، اس کے نماز اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ شک کر رہا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا کہ نہیں کیا جاؤں گا، یہ شک کرتے ہوئے مر گیا، یاد رکھیے وہ صحیح دین پر نہیں مرا ہے، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اسی وجہ سے یقین ہونا چاہیے کہ قیامت ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنا بھی ہے، آخرت پر ایمان رکھنا بھی ہے۔ اگر کسی گیا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا کہ نہیں کیا جاؤں گا، گمان آ گیا، گمان آ گیا، تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان اس کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ کہف جو 18ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 پر 5 سے لے کر کے پڑھتے رہیے 30 پر 8 تک، 30 پر 5 سے لے بلکہ 30 پر 2 ہی سے پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو بہت بہترین ایک واقعہ ملے گا، ایک واقعہ ملے گا۔ اگر آپ 30 پر 2 سے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے 2 آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ آپ 2 آدمی کے مثال بیان کیجئے، دونوں آدمی کے مثال بیان کیجئے، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 انگور کے باغ دیا تھا۔ دیکھیے 2 آدمی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دیا، دونوں میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ اللہ تعالیٰ نے دیا، باغیچہ، انگور کے 2 باغیچہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ہم نے دونوں باغ کو کیسے گھیر دیا؟ کھجور کے جھاڑوں سے گھیر دیا۔ دیکھیے ایک تو انگور کا باغ ہے اور چاروں طرف کھجور کے جھاڑ، دیکھیے کتنا زبردست باغ ہوگا، کھجور بھی پھلتا ہے تو کتنا مفید ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہے۔ ایک تو انگور قیمتی اور چاروں طرف سے کھجور کے جھاڑ ہیں اور بیچ میں نہر ہے، دیکھیے بیچ میں نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی مثال دیا، اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بولتا ہے نا، پہلی بات اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ایسا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ایک بندے کو ایسا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ میں پھل، دونوں باغ پھل لا رہے تھے، دونوں باغ یعنی پھلتے تھے، اس میں ایسا نہیں کہ انگور کا باغ ہے تو انگور میں پھل ہی نہیں آ رہا ہے، نہیں، بہت اچھا پھل اس کے اندر آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کمی بھی نہیں کیا، ان میں کمی بھی نہیں کیا، تھوڑا سا بھی کمی نہیں کیا۔ اور فجرنا خلالہما، ہم نے ان دونوں کے بیچ میں پھر نہر جاری کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اور اس کے باغ میں جو باغ والا تھا اس کو پھل بھی آتا تھا، تو اپنا جو دوسرا دوست تھا نا اس سے کہہ رہا ہے کیا، یہی اصل نقطہ ہے، یاد رکھیے اس کو کہنے کا، اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بات کیا چل رہی ہے؟ شک کا کفر، شک سے بھی کفر ہوتا ہے، ذہن میں اس بات کو رکھیے ورنہ بھول جائیں گے، یاد رکھیے بھول جائیں گے، بات یاد رکھیے کہ شک سے بھی کفر ہوتا ہے،
بدگمانی سے بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اپنے ساتھی سے کہا وہ بات کرتے ہوئے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا، وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور جتھے کے اعتبار سے میں زیادہ ہوں، یعنی زیادہ نوکر چاکر بات ماننے والے میرے زیادہ ہیں۔ وہ باغ والا کہہ رہا ہے اپنے ساتھی سے کہ میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور میرے نوکر چاکر جتھے میں زیادہ ہوں۔ اور اس نے اور کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا، یہی بات ہے سمجھنے کی۔ اس نے کیا کہا؟ میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ دیکھیے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا، کہ مجھ کو یقین نہیں ہے، مجھ کو گمان ہے کہ قیامت آئے گی، یعنی قیامت پر شک آ گیا، قیامت کے قائم ہونے میں اس کو گمان آ گیا، شک آ گیا۔ اور اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، اگر میں، اس نے دراصل یہ کہا تھا کہ یہ میرا باغ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت آئے گی بھی نہیں۔ اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ مجھ کو دے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ دے گا۔ قال لہو صاحب، تو اس کے دوسرے ساتھی نے کہا اس باغ والے سے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بات کرتے ہوئے اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تم نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے بات کیا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے قیامت کے قائم ہونے پر شک کر دیا، قیامت کے قائم ہونے پر اس نے شک کر دیا اور کہا کہ یہ ختم نہیں ہونے والا ہے، باغ میرا ختم نہیں ہوگا، باغ میرا ختم نہیں ہوگا، قیامت تو آئے گی ہی نہیں۔ اگر آ بھی گئی، اس نے یہ کہا گمان رکھ کر کے، شک کرتے ہوئے، اگر آ بھی گئی تو اس سے اللہ تعالیٰ اور بہتر دے گا۔ دیکھیے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہتر دے گا، میرے رب بہتر دے گا۔ تو دوسرے ساتھی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے بندے کی بات کو نقل کیا اور کیا کہا کہ اس کے ساتھی نے کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تم کو برابر ایک آدمی بنا دیا۔ اس ذات کا تو کفر کر رہا ہے۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، اور دوسرے آدمی نے کیا کہا؟ لیکن هُوَ اللَّهُ رَبِّي، وہی میرا اللہ رب ہے، لا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیے باغ رہ کر کے بھی، دو انگور کے باغ جو بالکل گھرے ہوئے ہیں، کھجوروں کے درختوں سے، جھاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں، اتنا مال رہنے کے باوجود بھی گمان کیا، قیامت کے واقع ہونے میں شک کیا، تو اس کے ساتھی نے کیا کہا؟ تو نے کفر کیا، تو نے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، گویا کہ اس نے کفر کیا، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے انکار کے لیے نہیں کہا ہے۔ دیکھیے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا اگر قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مجھ کو دے گا، ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو جانکاری ہے، لیکن قیامت کے واقع ہونے پر اس کو شک ہے، قیامت کے واقع ہونے پر اس کو شک ہے۔ تو دوسرے آدمی نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ رب العالمین جو میرا رب ہے وہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شک کرنا بھی کفر ہے، شک کرنا بھی کفر ہے۔ دلیل کہاں سے ملی؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا؟ تو شک قیامت کے واقع ہونے پر شک کرنے کے جواب میں کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو شک کا کفر بہت خطرناک ہے، بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو، اللہ کی ذات پر بھی شک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شک کرتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں پیغمبر پوری دنیا کے لیے تھے کہ نہیں، نہ صرف عرب کے لیے تھے، ایسا شک کرتے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے شک کا معاملہ۔ اور چوتھا قسم کیا ہے؟ کفر الاعراض۔ کفر الاعراض، منہ موڑنا، پیٹھ پھیرنا، بھاگ جانے کا کفر، منہ موڑ لینا، کوئی بات آئے اللہ اور اس کے رسول کی تو منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لیا، یہ بھی اعراض کا، بھاگ جانا، اس کو قبول نہ کرنا، منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ سورہ الاحقاف میں تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جس چیز سے بھی ڈرایا جاتا وہ منہ موڑ لیتے تھے، منہ موڑ لیتے ہیں، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے قیامت سے، قبر کے عذاب وغیرہ سے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہتے تھے تو منہ موڑ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا، جس چیز سے ڈرائے جاتے تھے، معرضون، وہ لوگ منہ موڑ لیتے تھے۔ تو منہ موڑ لینا، اللہ اور اس کے رسول کی بات لینا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے منہ موڑ لینا یہ کفر ہے۔ تو اتنا خطرناک ہے، اور یہ بڑا کفر ہے، چھوٹا نہیں، یہ بڑے کفر میں داخل ہے، اور بڑے کفر کی یہ قسمیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اچھا، اور ایک چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز، کیونکہ کفر اکبر کے 5 چیزیں ہیں، پانچویں چیز کفر نفاق۔ کفر نفاق یعنی نفاق کا کفر، یاد رکھیے، نفاق بھی کفر میں آتا ہے، نفاق کا کفر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ المنافقون کی 3 آیت میں کہا، سورہ المنافقون کی 1، 2، 3 آیت پڑھ لیجئے، پورا آپ کو خلاصہ معلوم ہو جائے گا، اور واضح طور پر بالکل شک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، کیا کہا؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اس آیت سے پہلے اگر دیکھیں گے تو منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ڈھال بناتے تھے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کر کے آپ کے پاس جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اپنے قسم کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ یہ کیا کیا جائے، ان کو پھر حد لگے گا اور پھر معلوم ہو جائے گا نا کہ یہ لوگ کیا ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو پھر جنگ وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے۔ تو ان کا اپنے خون جان مال کو بچانے کے لیے قسموں کو ڈھال بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کفر کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیے، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر مار دیا گیا، فہم لا یفقہون، تو اب وہ سمجھیں گے نہیں، تو اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ منافقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ایمان بأنہم آمنوا، یہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیے، تو ایمان لانے کے بعد کفر کیوں ہوا؟ نفاق کی وجہ سے۔ تو نفاق جو ہے یہ کفر اکبر میں داخل ہے، نفاق اکبر کفر اکبر میں داخل ہے، بندہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کفر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اسلام کے دائرے سے اب خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو نفاق اکبر کی 5 قسم ہو گئی۔ اب یہ کفر اکبر کی 5 قسم ہو گئی، اور ایک ہے کفر اصغر۔
کفر اصغر کو بھی تھوڑا ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کفر اصغر وہ کفر ہے جس سے بندہ ملت اسلام سے نہیں نکلتا، ملت اسلام سے نہیں نکلتا، اسلام سے نہیں نکلتا. اسی کو کہتے ہیں عملی کفر. عملی کفر، عملی کفر، کفر اصغر کو کفر عملی بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ گناہ، کفر اصغر ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کا نام کتاب اللہ یعنی قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جن گناہوں کا نام کفر آیا ہوا ہے. کفر تو نام ہے لیکن یہ درجے کے اعتبار سے بڑے کفر تک نہیں پہنچتا، درجے کے اعتبار سے بڑے کفر تک نہیں پہنچتا. نام کفر ہے، نام کفر ہے لیکن درجے کے اعتبار سے بڑے کفر تک پہنچ نہیں رہا ہے. تو ایسے گناہ کو کفر اصغر کہتے ہیں. مثال سے سمجھیے، مثال سے سمجھیے. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں 16ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 112 میں یہ کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس بستی کی مثال دے رہا ہے. کانت آمنتاً، جو بالکل اطمینان مطمئن تھے، سکون سے تھے. یاتیہا رزقہا، ان کا رزق ان کے پاس ہر مکان سے، ہر جگہ سے آ جاتا تھا، وافر مقدار میں رزق آ جاتا تھا اس گاؤں میں، اس بستی میں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. تو کفرت لفظ آیا نا. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت مختلف جگہوں سے رزق دینا شروع کیا، رزق دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ان رزقوں کو ان لوگوں نے ناشکریہ کر دیا. تو یہ بھی یہ کفر ہے، کفر کا لفظ آیا ہے لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ اسلام سے نکل جائے گا، ایسا کفر نہیں ہے کہ بندہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی سنایا، کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ جو کرتوت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا، ان کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، کفر کیے، ناشکری کیے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا. تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ناشکری کرنا، ناشکرہ ہو جانا، یہ بھی کفر کا لفظ آتا ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنا یہ وہ ایسا کفر ہے کہ بندہ اسلام ہی میں رہتا ہے لیکن گناہگار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. دوسری ایک مثال دیکھیے، دوسری مثال دیکھیے. تو یہاں دیکھیے کفرت کا لفظ آیا، کفرت کا لفظ آیا. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اس کو اچھی طرح سمجھیے، بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ کفر ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں، وہ اسلام سے باہر نہیں نکال دیتے ہیں. یعنی وہ گناہ جن کے بارے میں کفر کا لفظ آیا ہوا ہے لیکن درجے کے اعتبار سے بڑا کفر تک نہیں پہنچتا. دیکھیے اس حدیث میں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. وقتالہ کفر، اور قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. مسلمان کو قتل کر دینا کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر، کہنا کفر ہے. تو یہ مسلمان کو اگر کسی نے قتل کر دیا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دیا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا؟ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ کفر ہے، یہ عملی کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے. عملی کفر اور اعتقادی کفر میں فرق ہے. اعتقادی کفر بڑا کفر اور عملی کفر اس سے چھوٹا کفر. وہ بندہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے لیکن گناہگار ہوتا ہے. کوئی کسی کو قتل کر دے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کو گناہگار ہوگا نا، گناہگار ہوگا، لیکن
اسلام سے باہر نہیں نکل گیا، اسلام سے باہر نہیں نکل گیا، یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے گزر جانے کے بعد تم کفر میں لوٹ نہیں جانا۔ دیکھیے کیسے لوٹ نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا کہ تم ایک دوسرے کی گردن کو مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم کفر میں پھر پلٹ نہیں جانا۔ کیسے؟ ایک دوسرے کی گردن کو مار کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردن کو مارنا کفر کہا، لیکن یہ عملی کفر ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کفر کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عملی کفر ہے، ایسا کفر ہے، آپ کو شک ہوا ہوگا، ہے نا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید میں جواب ہے، قرآن مجید میں اس کا جواب ہے۔ کیسے جواب ہے؟ سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 170 پر 8 پڑھیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے لیے۔ مقتول جس کو قتل کر دیا گیا ہے نا، قتل کر دیا گیا ہے، کسی کر دیا، اس کے بدلے قصاص اللہ نے فرض کیا، اس کے بدلے میں قصاص فرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے ایمان والو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والو کہا نا، اے ایمان والو تم پر جو مقتول ہے، جس کو قتل کر دیا گیا، تم پر اس کے بارے میں قصاص فرض کیا ہے۔ دیکھیے یعنی تم قتل کر دو کسی کو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس مقتول جس کو قتل کر دیا گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا۔ اگر وہ بندہ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، جرمانہ لے تو کوئی بات نہیں، ورنہ قتل کر دیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے ایمان والو۔ دیکھیے ایمان والو کہا نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث اور قرآن کو دونوں کو ملا کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خارجیوں نے کیا کہا کہ کبیرہ گناہ کر لیا تو پھر وہ اسلام سے نکل گیا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کو جمع کرتے ہیں، قرآن حدیث کو جمع کرتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں اور واضح دیکھنے کے لیے آپ کہیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ دیکھیے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اس میں قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کہا۔ دیکھیے بھائی کا من اخیہ شیء، تو اگر معاف کر دیا گیا اس کے بھائی میں، اس کے بھائی کی طرف سے اگر معاف کر دیا، جیسے کسی کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اب قصاص اس پر ہے، تو جو قتل ہو گیا نا اس کے گھر والے اس کو معاف کر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کو معاف کر دے۔ دیکھیے بھائی کا نا، قتل کسی نے قتل کر دیا پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کا، مقتول کا بھائی کا، جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کا بھائی کا، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس سے مراد، بھائی سے مراد کیا ہے؟ دین کا بھائی، دین کا بھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان والا ہی کہا ہے۔ اسی وجہ سے قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفر کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے کہ اس سے اسلام سے باہر نکل جائے گا، اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا گہرائی ان باتوں میں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من حلف بغیر اللہ کفر او اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے کفر کیا یا تو شرک کیا، کفر کیا یا تو شرک کیا۔ تو اس میں بھی کفر اور شرک کا لفظ ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھا لیا اس نے کفر اور شرک کر لیا۔ تو یہ بھی جانتے ہیں یہ کفر عملی ہے، کفر عملی ہے، لیکن اعتقاد کے ساتھ قسم کھا لیا لات عزا کی تو پھر مسئلہ بہت کھڑا ہو جائے گا،
مسئلہ بہت کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے لات العزیٰ کی قسم کھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو یہ بات ہے۔ تو کچھ عملی کفر ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرے اسلام سے باہر نہیں نکل جاتا لیکن گناہگار ہوتا ہے۔ اور ایک مثال دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات میں آیت نمبر 9 میں کہا، آیت نمبر سورہ حجرات کی 9 میں کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں قتال کر لیں، دیکھیے یہ اور واضح دلیل ہے، مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں قتال کریں، لڑائی کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مومنوں کی دو جماعت کے درمیان اگر قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو دونوں میں اصلاح کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ قتال، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرو؟ اصلاح کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے مومن کہا، پھر بھی اللہ نے مومن کہا، تو یہ بات ہے۔ اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں یہ کہا انما المؤمنون اخوا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو، صلاح مشورہ کر دو۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیے کفر اصغر یہ ہے کہ شریعت میں کفر کا تو لفظ آیا ہے، وہ عملی کفر ہے، لیکن کفر اکبر تک درجے میں وہ نہیں پہنچتا۔ تو دونوں میں جو فرق ہے بنیادی وہ ہم کو مختصر دیکھ لینا چاہیے، کفر اکبر اور کفر اصغر میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ان الکفر الاکبر یخرج من الملہ ویحبط الاعمال، کہ کفر اکبر ایسا کفر ہے کہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کے پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ والکفر الاصغر لا یخرج من الملہ، اور کفر اصغر وہ ہے کہ اسلام سے نہیں نکل جاتا اور نہ ہی پورے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں، پورے اعمال بھی اس کے برباد نہیں ہوتے، لیکن کفر اکبر میں جتنا بھی عمل کیا ہے پیچھے سب ختم، سب ختم۔ لیکن کفر اصغر میں کیا ہوتا ہے، اس کام کے حساب سے وہ گھٹ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، اس کام کے اعتبار سے اس کے جو ثواب وغیرہ ہیں اعمال میں کمی آ جاتی ہے اور وعید کے شکار ہو جاتا ہے، دھمکی کے شکار ہو جاتا ہے، وہ سزا پا سکتا ہے، قیامت کے دن سزا پا سکتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ان الکفر الاکبر، جو کفر اکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اگر کفر اکبر کر کے مر گیا بندہ، رجوع نہیں کیا، پھر سے اسلام قبول نہیں کیا، تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن کفر اصغر کر کے مر گیا تو اگر جہنم میں داخل بھی ہوگا، ایک دن نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، ایک دن نہ ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے گا، تو اصلاً جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ان الکفر الاکبر یبیح الدم والمال، کہ کفر اکبر کرنے والے کا خون اور مال حلال ہے، یعنی اس سے جنگ اسلامی حکومت میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کفر اصغر میں مال اور خون اس کا حلال نہیں ہے، اس سے جنگ، جیسے اسلامی حکومت میں جیسے کافروں سے جنگ کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، خون نہیں بہایا جائے گا، اللہ کے حوالے اس کا خون ہے، اس کا خون اللہ کے حوالے ہے۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس نے اپنے دین کو بدل دیا، کفر کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کفر اکبر میں ہوتا ہے، کفر اصغر میں نہیں۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ ان الکفر الاکبر یوجب العداوہ الخالصہ بین صاحبہ و بین المؤمن، کفر اکبر کرنے والے، کفر اکبر ایسی چیز ہے کہ مومن اور اس کے درمیان خالص دشمنی ہوگی، نفرت عداوت ہوگی، خالص دشمنی ہوگی۔ اب مسلمان جو پکا مسلمان ہے کافروں سے دلی دوستی نہیں کر سکتا ہے، دلی دوستی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ عداوت اور نفرت ہوگی، اس سے عداوت اور نفرت ہوگی۔
کہتے ہیں فلا یجوز للمؤمنین محبتہ و معاولاتہ، کہتے ہیں کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کفر اکبر کرنے والے سے محبت کرے اور اسے دوستی کرے، گرچہ اس کے کتنوں قریبی رشتہ دار ہو، گرچہ اس سے کتنوں قریبی رشتہ دار ہو، لیکن کفر اصغر کرنے والے سے مطلق طور پر دوستی اور محبت کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جتنا اس کے اندر برائی ہے اتنا اس سے نفرت کریں گے، جتنا اس کے اندر برائی ہے اس برائی کی وجہ سے اس سے نفرت کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا، جس طریقے سے کافروں سے دشمنی رکھا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں، اس کے عمل کے مطابق جو وہ کفر کر رہا ہے چھوٹا کفر، اس کے مطابق اس سے نفرت کریں گے۔ تو یہ بات ہے۔ تو یہ کفر کے کچھ تفصیلی باتیں تھیں اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ نفاق کی تعریف وغیرہ پڑھیں گے اور نفاق کی قسمیں، دیکھیے نفاق کی بھی کئی اقسام ہیں، وہ سب ہم لوگ پڑھیں گے، یہ سب چیزوں کے جاننا ضروری ہے۔ نفاق اکبر کے 6 اقسام ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور کفر کے تمام راستوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، خالص مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، ایمان کی حالت میں ہماری موت آ جائے، اس بات کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔